سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. سر میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ محترمہ کسی کے نکاح میں تو نہیں ہو؟ اچھا یہ پوچھتے ہیں آپ. اچھا اگر نہیں ہے تو گلے لگا لیتے ہیں آپ. میں نہیں لگاتا، وہ مجھے لگا دیتی ہے، میں انکار نہیں کرتا. نہیں، ایک ویڈیو آپ کی بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں آپ کسی پارٹی میں خاتون کو گلے لگا کے بوسی دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں اس کو. آپ دیکھیں کہ اس نے مجھے گلے لگایا یا میں نے اس کو لگایا. دیکھ مجھے تو لگ رہا ہے آپ نے پی ہوئی تھی اس میں. اور نہ یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ یہ ہمارے گجرات کی ایک محترمہ تھی. ہاں دیکھ لیں، اگر میں نے گلے لگایا تو وہ بھی دیکھ لے، اس نے لگایا تو اس کو بھی دیکھ لے. اور یہ میں اس کے کان میں پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے. پی ہوئی تھی آپ نے؟ ہوں پی ہوئے تھے اس ٹائم؟ نہیں، میں تو اس نے مجھے کہا کہ جی میں فلاں کی بیٹی ہوں، 18,000 ریال انہوں نے مجھ سے لیا کہ ہم آپ کو سیلون بنا کے دیتے ہیں. آپ سے لیا؟ اس محترمہ نے مجھے ٹیلی فون پر یہ بتایا کہ میرا تعلق گجرات کے بڑے خاندان سے ہے. یہاں میں آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. 18,000 درہم ان کو میں نے دیے کہ مجھے سیلون بنا کے دو. اچھا. ان کم وقتوں نے 18,000 درہم لے کر سیلون کیا بنانا تھا مجھے ڈسکو کلب میں بھیج دیا. تو یہ میں اس کی بات سن کے اس کو واگزار کر رہا ہوں، اور الحمدللہ 20 سے 22 دن کے اندر اس کے 18,000 درہم بھی واپس کرائے، اس کو واپس پاکستان بھی بھجوایا. اب ماشاءاللہ 2 بچوں کی ماں ہے. اچھا تو یہ جب ویڈیو وائرل ہوئی تو اس کی فیملی کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا؟ کوئی ایک بات یاد رکھیں، میں اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہوں، کیونکہ میرے بچے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا دادو کہتے ہیں، نانو کہتے ہیں، سسر صاحب کہتے ہیں، والد صاحب کہتے ہیں، یہ جو کام کریں گے اس میں فطرت کا رنگ نظر آئے گا، لیکن کوئی کام خلاف شریعت نہیں ہوگا. میں نے کافی مرتبہ پوڈ کاسٹ کرنے والوں سے، نیوز اینکروں سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس گھٹیا انسان کو پوڈ کاسٹ یا کسی بھی چینل پہ مت بٹھایا کرو. اب اس بغیرت کی ویڈیو آپ خود دیکھیں کہ بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے، بڑے بھی دیکھ رہے ہوں گے، کیا ان پر امپیکٹ پڑ رہا ہوگا کہ یہ خود اپنے منہ سے بیٹھ کے اپنی بغیرتی کا اقرار کر رہا ہے کہ میں پہلے لڑکی سے جا کے پوچھتا ہوں کہ تم کنواری ہو، تمہاری شادی تو نہیں ہوئی، تم کسی کی مانگ تو نہیں ہو، کسی نے پسند تو نہیں کیا. جب وہ کہہ دیتی ہے کہ نہیں تو پھر ہم اس کو گلے لگا لیتے ہیں، بلکہ وہ ہمیں گلے لگا لیتی. جو لڑکی اس کی بیٹی کی، اس کی ناتی کی یا پوتی کی عمر کی ہوتی ہے، یہ حرام زادہ اس کو گلے لگا لیتے ہیں، اور اس چیز کو یہ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے جسٹیفائی کر رہا ہے، کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جسٹیفائی کر رہا ہے. اب یہ اتنے دھڑلے سے بات کیسے کر رہا ہے؟ اس کو کوئی پٹا ڈالنے والا نہیں ہے. اس وجہ سے سی سی ٹی اس کو پکڑے، پھر پوری قوم آپ کو سلام کرے گی کہ سی سی ٹی نے کیا کام کیا، کیونکہ یہ خود اپنے منہ سے بیٹھ کے اپنی بےغیرتی کا اقرار کر رہا ہے. نہ یہ مفتی، نہ یہ عالم، نہ یہ فاضل، نہ اس کو قرآن کا کوئی پاس ہے، نہ اس کو کوئی حدیثوں کا پاس ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پاس ہے. آپ علیہ السلام نے عورتوں کے حوالے سے پردے کا حکم دیا، اور یہ ان عورتوں کو جا کے گلے لگاتا ہے جو بالکل اسلام کے اگینسٹ ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے مردوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے، کوئی معاملات تمہارے بگڑتے ہیں تو تم 4 شادیاں کر سکتے ہو، اگر ایک سے گزارا نہیں ہو رہا تمہارا، اور اگر تم سب کو برابر ہی پہ رکھ سکتے ہو. مگر یہ بڑوا انسان ہر کسی کو گلے لگا رہا ہے، ہر کسی کے ساتھ یشیا کر رہا ہے، اور اس چیز کو اس نے دین کا نام دیا ہو. یعنی کہ یہ 1 رات کا یا شاید 2 رات کا نکاح کر لیتا ہوں، اور شاید نکاح نہ بھی کرتا ہوں. اس طرح اس جیسی شکل سے مجھے یہ ایکسپیکٹ نہیں ہے کہ یہ نکاح کرتا ہوں. اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر والے، میرے ناتیاں، میری پوتیاں، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، وہ مجھے کچھ نہیں کہتے. یا تو وہ سب کے سب بے غیرت ہیں، یا پھر وہ غیرت مند ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے چوٹی ہے. وہ بھی وہ قندیل بلوچ والا واقعہ شاید مجھے لگتا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے بھلا دیا. پھر وہ حریم شاہ والا واقعہ وہ مجھے لگتا ہے آپ لوگوں نے بھلا دیا. میں ان کو بھولی بھالی تو نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ وہ اس درندے کے سامنے ضرور بھولی بھالی ہے. ویسے وہ بے شک مرضی وہ فحاش ہوگی، ان کی سوچ گندی ہوگی، لیکن اس گٹر سوچ سے نا شاید وہ بھی بہتر ہوگی. یہ ایسے ہی کرتا ہے، یہ ایسی لڑکیوں کو پھانستا ہے جن لڑکیوں کو معاشرے نے دھتکارا ہو، ان کو بیٹھ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، اور اس کا کل ملا کے دین صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان کو اپنی طرف راغب کرنا، ان کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہیں. اور ہماری گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کہتی، اس کے خلاف کوئی فتوے نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے، کوئی ایف آئی آر اس بندے کے خلاف نہیں ہے. تو مجھے صرف اتنا بتا دیجئے گا کہ جو نوجوان نسل ہے، جو یہ جینزی کھیل رہے ہیں، ان پر کیا امپیکٹ پڑے گا. وہ تو ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں نا کہ پہلے اپنے بزرگوں کو سنبھالو یا پہلے اپنے بڑوں کو سنبھالو. ظاہر ہے یہ بندہ بھڑوا ضرور ہے، لیکن ہے تو ہمارے والدین کی عمر کا نا. اب جب ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے تو ہم ان جینزی نوجوانوں کو کیسے سنبھالیں جن کے دماغ بھی بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہے. ان کو قوم لوط کی فحاشیوں کا یعنی پتہ ہوتے ہوئے بھی وہ
ایسے کام کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ بڑی بڑی موٹی موٹی یا بوڑھی بوڑھی گھٹیا دلیلیں ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے، آپ ہر کسی کا گھر تو پورا نہیں کر سکتے، ہر کسی کی خواہشات کو تو پورا نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس امت کی، اس قوم کی ایک خواہش ہے، ایک ریکویسٹ ہے، جو اس طرح کے جینسی، یہ جو کھسرے ڈانسرز پوڈ کاسٹ پہ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ناچ ناچ کے، رنگ رلیاں منا کے لاکھوں کروڑوں کمایا، محل بنائے ہیں، گاڑیاں بنائی ہیں، موبائلز بنائے ہیں، ایسیسریز بنائی ہیں، اور جو آ کر بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ فحاشی کی ہے، اور وہ خود ہم مجھے آ کے گلے لگتے ہیں، پتہ نہیں کون سا یہ اجے دیوگن والا یا پتہ نہیں کون سا یہ شاہ رخ خان ہے گھٹیا انسان. تو ان لوگوں کو سٹاپ کیا جائے، ختم کیا جائے، کہ آپ پاور پہ بیٹھے، اور کم سے کم ان کو سٹاپ کیا جائے گا، کچھ تو ملک میں عوام میں بہتری آئے گی. یہ میری ریکویسٹ ہے. اس کتے کو پٹا ڈالیں، اس کتے کو پٹا ڈال کے اس کے گھر والوں کے ہاں چھوڑے اور قید کر دیں اس بندے کو. یقیناً اس گھٹیا انسان سے، اس کی بیویاں، اس کے بچے سب تنگ ہو گئے کہ میں فطرت کے خلاف کام نہیں کرتا، فطرت ہی کام کرتا ہوں، اس لیے وہ مجھے کچھ نہیں کہتے. وہ اس لیے کچھ نہیں کہتے کیونکہ ان کو قندیل بلوچ والا واقعہ یاد ہے. آواز اٹھائی تو تھوڑا سا بھی اگر آواز اٹھائی تو مار دے گا یہ بندہ، کوئی نہ کوئی ان پر الزام لگا کے. منائل ملک صاحبہ کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے ان دنوں میں دبئی میں تھا. اس سے پہلے والی رات، وہ ویڈیو بھی اس کی دبئی میں بنی ہوئی تھی، وہی میں بتا تو رہا ہوں نا میرے بچے. اس سے پہلی والی رات ہم ایک محفل میں اکٹھے تھے، آپ اور منائل بھی تھی، میں بھی تھا، ہمارے وہاں دبئی کے دوست بھی تھے. اگلے دن جناب یہ پتہ چلا کہ منائل نے کہہ دیا کہ غلط ہے. میں نے کہا جھوٹ نہ بولو، مفتی عبدالقوی کی جتنی ویڈیوز آتی ہیں میں نے آج تک کہا ہے کہ یہ غلط ہے. بالکل نہیں کہا. غلط بیانی کیوں کرتے ہو؟ کہہ دو حماقت ہوئی ہے، دھوکہ ہوا ہے، مجھے مشروب مغرب مفتی صاحب کے فتوے کی بجائے زیادہ پلا دیا گیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو آپ نے تو وہ دیکھی ہوگی، آئی ایم شیور کہ آپ نے غور سے دیکھی ہوگی، تسلی سے دیکھی ہوگی. آپ کو وہ لگتا تھا کہ وہ اے آئی ہے یا اوریجنل ہے؟ بالکل اوریجنل ہے. کمال ہے یار بچے. اس کو آپ نے زوم کر کے دیکھا ہے یا ایسے جیسے نارمل اسکرین پہ چل رہی ہوتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ میرے پاس کوئی ایک دفعہ آئی ہے؟ پہلے آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، یعنی وہی جناب 5-6-7 دفعہ آئی. فلاں گروپ سے، فلاں گروپ سے، فلاں گروپ سے، فلاں گروپ سے، دبئی سے آ گئی، شارجہ سے آ گئی، فلاں شہر سے آ گئی، فلاں شہر سے آ گئی. ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں؟ جب ان میں سے ایک دفعہ دیکھ لیا تو پھر میں ڈیلیٹ ہی کرتا گیا. تو کیا یہ ویڈیو دیکھنا، پورن ویڈیو دیکھنا، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ میں نے خود آپ کو جناب عربی کی عبارت پڑھ کے سنائی ہے. یہی تو مفتی عبدالقوی کی خوبی ہے کہ النظرۃ الاولی، پہلی نگاہ جب پڑتی ہے کسی غیر محرم عورت پر یا اس طرح کی ویڈیو پر تو فرمایا یہ درست ہے. اس کے بعد اگر لذت لینے کے لیے دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ یا چوتھی، وہ بغیرتی بھی ہے، بے شرمی بھی ہے، شرم گناہ بھی ہے. سب سے پہلے تو یہ جو بشیر سرائکی بیٹھا ہوا ہے نا، وہ انٹرویو لے رہا ہے، آپ نے وہ زوم کر کے دیکھیے یا اس کو نارمل دیکھا؟ سوال دیکھو یار ان لوگوں کے. اور پھر اس پر حدیث سنا رہے ہیں جناب صاحب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اچانک سے آپ کی نظر پڑ گئی ہے تو وہ پہلی نظر معاف ہے، چاہے وہ ویڈیو 1 گھنٹے کی ہو، چاہے وہ ویڈیو 10 منٹ کی ہو، چاہے وہ ویڈیو 2 منٹ کی ہو. نظر تو یہ ہے نا کہ آپ نظر کو کیا سمجھتے ہیں؟ اچانک ایسے آپ نے دیکھا کہ کوئی برہنہ حالت میں تھا تو آپ نے فوراً استغفار کیا اور سائڈ لو کہ یہ میں نے کیا دیکھ لی. اس کو اچانک نظر بولتے ہیں. اس کو اچانک نظر کیسے بولتے ہیں کہ فلاں 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 گروپ سے آ گئی تھی، فلاں شارجہ سے، فلاں دبئی سے، اور پھر میں نے اس کو ایسے دیکھا، 1 سے 2 منٹ کی تھی یا 3 منٹ کی تھی، میں نے اس کو تقریباً تسلی سے اس کا میں ایکسرا کیا، اور جب پورا میں نے مکمل اس کا ایکسرا کر لیا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ میری ایک نظر کاؤنٹ ہو گئی ہے، جبکہ میں نے پورے آنے پھاڑ کے پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھی ہے، لیکن خیر یہ میری ایک نظر اسلام کی روح سے کاؤنٹ ہو گئی ہے. اب میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں. لعنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی شان میں گستاخی ہے، جو آپ علیہ السلام کے معتبر الفاظ تھے اس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے یہ ذلیل دجال قسم کا انسان جو فحاشی کو پروموٹ کر رہا ہے. مجھے اب خود بتائیں ایمانداری سے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جنجی ایسے ہیں، خواجہ سرا ایسے ہیں، فلاں ایسے، جب وہ لوگ جو آج کل قوم لوط کا چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ مرد مرد کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، عورت عورت کے ساتھ پیار کر رہی ہے، خسرے بڑھتے ہی جا رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، جب ایسے لوگوں کو ہم سمجھائیں گے کہ یار آپ غلط کر رہے ہیں، یہ قوم لوط والے کام ہے، اللہ کے عذاب سے ڈریں، تو وہ کہیں گے کہ یار آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں جبکہ ہم تو مفتی بھی نہیں ہیں ایسے. تو یہ جو مفتی کا ٹیگ پاکستان سے اس کو ملا ہوا ہے کہ یہ فتوے دیتا ہے شراب اتنی پینی چاہیے تو حلال ہے، ایک نظر میں تم 50 منٹ تک کسی کو تاڑ لو تو وہ وہاں پر دوبارہ یوں کر کے دیکھا تو وہ جو ہے گناہ ہوگا. تو پھر ہم سے اب کیا ایکسپیکٹ کرتے جو کہ زنا کو اتنا پروموٹ کرا جو کہ سب سے بڑا خود دلہ قسم کا زانی قسم کا انسان ہے. تو جب وہ ایسا تو ہم سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟